بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے پوری انسانیت، اے لوگو، عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے یا جو اگلے لوگ گزر چکے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا تاکہ تم ڈر سکو، پرہیزگار بن سکو. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وہی اللہ ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے اور آسمان کو چھت بنایا ہے. وأنزل من السماء ماء، اور آسمان سے اس نے پانی کو نازل کیا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، اس کے ذریعے پھل اگائے تمہارے لیے، رزقا لکم، تمہارے رزق کے طور پہ. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. یہ ساری نعمتوں کے عوض میں تم سے ایک بات مانگ رہا ہوں، پس مت بناؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مد مقابل ند کے طور پہ. اور تم جانتے تو ہو کہ کوئی ہے ہی نہیں ایسا کہ جسے بنایا جائے مد مقابل. کون ہو سکتا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں یہ شک ہو، کوئی شک ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، یعنی قرآن، یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، جو نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے، جس کی بنیاد پہ دعوی نبوت ہے، اس کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہو کہ یہ کتاب انہوں نے خود گھڑ لی ہے یا یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کوئی انسانی کوشش ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی کوئی اس سے ملتی جلتی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو مدد کے لیے اپنے جتنے حمایتی ہیں اللہ کے سوا، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنا اوپینین بھی دے دیا ہے کہ یقیناً تم کر بھی نہیں پاؤ گے، تو ڈرو اس آگ سے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر بننے والے ہیں، جو اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے انکار کرنے والوں کے لیے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اے نبی علیہ السلام آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو کہ جو بات مان لیتے ہیں، یعنی ایمان لے آتے ہیں اور نیک اعمال اختیار کر لیتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا، جب کبھی بھی انہیں رزق دیا جائے گا اس جنت میں، ان باغوں میں سے کوئی پھل رزق کی شکل میں ان کو جب پیش کیا جائے گا، قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں بھی دیا جاتا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ وہ ان کو اس سے ملتا جلتا فروٹ دیا جا رہا ہوگا، ایگزیکٹ نہیں ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں پہ ہوں گی ان کے لیے پاکیزہ بیویاں. پاکیزہ بیویاں دنیا کی بیویاں بھی اور جنتی حوریں بھی، وہ آگے چل کے ذکر آ جائے گا اس حوالے سے. اچھا، جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں نا،
ان میں جو یعنی ڈومیننٹ نعمتیں ہیں ان کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ نے دنیا میں اس حوالے سے رکھا ہے کہ انسان اس نعمت کو ایکسپیرینس کر سکے، لیکن وہ زمین اسمان کا فرق ہے۔ وهم فيها خالدون، وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش اس کے اندر، نہ ختم ہونے والی نعمتیں۔ اچھا دنیا میں کوئی بڑے سے بڑی بھی نعمت ہے نا، وہ اچھی انسان کو لگتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کے چھوٹ جانے کا خیال آتا ہے تو دل کے اوپر غم کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور جنت میں غم نہیں ہے، اس لیے جنت میں ہمیشہ کی نعمت ہے۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب بے شک اللہ اس بات سے شرم محسوس نہیں کرتا مثلا ما بعوضة فما فوقها، کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی۔ فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، بس جو لوگ بات مان لیتے ہیں تو وہ اس چکر میں نہیں پڑتے کہ یہ مکھی کی مثال کیوں آ گئی، یہ مچھر کی مثال کیوں آ گئی، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے رب کی طرف سے سچ بیان ہوا ہے، بات وزنی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، جبکہ جو بات نہیں ماننے والے ہوتے ہیں، ہر بات میں وہ بات کی کھال اتارنے والے ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد بات ماننا نہیں ہوتا بلکہ انکار کرنے کا کوئی بہانہ تلاش کرنا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کو یہ مثال بیان کر کے کیا ملا ہے، کیا ارادہ تھا اللہ کا؟ هذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، اللہ کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے۔ مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن کتاب گمراہی ہے، وہ تو آیا ہے قرآن میں، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کی روشن دلائل ہیں اس میں، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کا مقصد کسی کو گمراہ کرنا نہیں ہے، مقصد یہ کہ یہ الٹیمیٹلی تمہاری گمراہی کا سبب اس اعتبار سے بن جائے گی کہ تم اس کو مان کر ہدایت پہ آ جاؤ گے اور نہ مان کے گمراہ ہو جاؤ گے۔ وما يضل به الا الفاسقين، اور اس سے گمراہ تو نہیں ہوتے ہیں مگر وہ لوگ جو نافرمان ہیں، نافرمانی کی روش اختیار کیے ہوئے لوگ ہیں، جو جان بوجھ کے گمراہ ہونا چاہتے ہیں، وہ ان کے لیے قرآن میں پھر گمراہی ہے، کیونکہ جب وہ چاہ ہی رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک میں نکالنی ہے اس قسم کی باتیں جس سے ہم قرآن سے دور بھاگیں، تو ظاہر ہے پھر قرآن پہ انہوں نے عمل کہاں سے کرنا ہے؟